آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے شہر میں ہزاروں رفاعی فقراء ہے، ان کی جو ہے نا جماعتیں ہیں، اور یہ جو ہے نا تمام خانقاہوں میں جاتے ہیں، تو کیا یہ میلاد جلوس ان کے لیے معاف ہے؟ ہمارے رفاعی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں میں، اگر ہمارے شہر کے رفاعی بھائی اگر جو ہے نا جلوس میں شامل ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں 2-4 ہزار تو یہ ہو جائیں گے، اور یہ جب دفتر سرکار کا کلام پڑھیں گے تو کیا جو ہے نا سما ہو جائے گا، ہاں کیا سما ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ دیکھو، اب ایک بھی نظر نہیں آتا اس میں، اب انہوں دیکھیں گے عرس میں، تو کیا ہے سرکار کس سے بڑھ کے آپ کسی کا عرس کرنے سے وہ افضلیت کا ہے کیا؟ تو یہ سرکار کا جو نا میلاد جلوس ہے۔ میں تمام رفاعی فقراء کے ذمہ داروں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، چاہے آپ رفاعیہ ہو مداریہ ہو جو بھی ہو اس جلوس میں جو نا شامل ہونا ہے اور اپنے سرکار کی شان میں جو نا کلام پڑھنا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ 14 سپتمبر کو ریاست تلنگانہ میں میلاد جلوس کا انعقاد عمل میں آئے گا، اور مرکزی جلوس شہر حیدرآباد چار مینار سے نکلے گا، اور ذمہ داران میلاد کمیٹی تمام گائیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور قانونی طور پر اور شرعی طور پر جو کام جو ہے نا ہمارے جلوس میں ہو رہے تھے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے سختی سے اس پر پابندی کا ہدایت نامہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور بعض گوشوں سے ایک غیر قانونی غیر شرعی کام کو کرنے کے لیے اکسایا بھی گیا۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہاں پر ایک مثل مشہور ہو رہی ہے کہ کوئی لومڑی جو ہے نا انگور کے باغ میں گئی اور اچھل کر وہ انگور توڑنے کی کوشش کی، اور جب اس کو ہاتھ نہیں ملا تو کہنے لگی تھو انگور کھٹے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہے نا نوجوانوں کو ورغلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کرنا کرتب ہے۔ سرکار کے زمانے میں سرکار جو نا بچوں سے کراتے تھے، جناب آپ کے بچوں کو تلوار نہ لے کے اتارو نا، دم ہے تو۔ کرتب تلوار لاٹھی کا ہوتا ہے، بھالے کا ہوتا ہے، کرتب گاڑیوں کا نہیں ہوتا۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے بولنے والوں کے لیے۔ سرکار کے زمانے میں صحابہ کے بچے کرتب کرتے تھے، آپ آئیے آپ کے بچوں کو لے کے آئیے۔ یہ تو مثل مشہور ہو گئی کہ جو دین کے دشمن ہیں ان کے بچے جو ہے نا باہر پڑھتے ہیں، اور غریب بچوں کو لڑانے کے لیے یہاں پر رکھا دیتے۔ یہاں پر وہی پالیسی ہو رہی ہے، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے محفوظ رہیں گے، اور نوجوانوں کو اچکا رہے ہیں کہ اسٹینڈ کرنا جو نا کرتب ہے، جائز ہے۔ اللہ بولتے وقت تو تھوڑا جو نا خیال پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایسے گمراہ کیا جا رہا ہے، الراج کیوں نہیں ڈالنا جانا؟ ارے کیا کیا کریں گے؟ اب کپڑے اتار کے ناچو، پورا ہولی کا رنگ کرو، کلر نہ ڈالو، کلر نہ ڈالو، سب جائز ہے۔ ایک بیوقوف تو جو نا میلاد کی محفل میں جو نا ہیپی برتھ ڈے بول کے کیک کاٹ رہا سرکار کے نام پہ۔ ارے شرم حیا نام کی چیز ہے نہیں ہے تمہارے پاس؟ ارے اسلام ہر وہ چیز سے منع کیا گیا ہے جو دوسری قوم کرتی ہے، اس قوم کی مخالفت کی تعلیم دی گئی ہے، آپ جو ہے نا اس کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول بن رہے ہیں، عاشق رسول بتا رہے ہیں آپ۔ یہ کہاں کی آپ کی جو نا دینداری ہے؟ کہاں کا جو ہے نا یہ نظام لاگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نوجوانوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مرکزی میلاد کمیٹی، میلاد جلوس کمیٹی جو گائیڈ لائنز دی ہے اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ جلوس میں ڈی جے بالکل نہیں ہونا چاہیے، ڈھول تاشے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے شہر میں ہزاروں رفاعی فقراء ہے، ان کی جو نا جماعتیں ہیں، اور یہ جو ہے نا تمام خانقاہوں میں جاتے ہیں، تو کیا یہ میلاد جلوس ان کے لیے معاف ہے؟ ہمارے رفاعی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں میں، اگر ہمارے شہر کے رفاعی بھائی اگر جو ہے نا جلوس میں شامل ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں 2-4 ہزار تو یہ ہو جائیں گے، اور یہ جب دفتر سرکار کا کلام پڑھیں گے تو کیا جو نا سما ہو جائے گا، کیا سما ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ دیکھو، اب ایک بھی نظر نہیں آتا اس میں، اب انہوں دیکھیں گے عرس میں، تو کیا ہے سرکار کس سے بڑھ کے آپ کسی کا عرس کرنے سے وہ افضلیت کا ہے کیا؟ تو یہ سرکار کا جو نا میلاد جلوس ہے،
میں تمام رفائی فقراء کے ذمہ داروں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، چاہے آپ رفائیہ ہو، مداریہ ہو، جو بھی ہو اس جلوس میں جو ہے نا شامل ہونا ہے، اور اپنے سرکار کی شان میں جو ہے نا کلام پڑھنا ہے۔ اور نوجوان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، یہ گلال، یہ اراش، ہرا رنگ ڈالنا یہ غیر شرعی ہے، اس سے اجتناب کیجیے، اور گاڑیوں کے اسٹینڈ سے اجتناب کیجیے، ڈی جے بالکل خطائی مت لائیے۔ اور میں انتظامی محکمے سے میں اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کو جلوس میں ڈی جے نظر آ گیا تو فوری ضبط کر لیجیے آپ، اور اگر کوئی گاڑیوں پر اسٹینڈ کر رہا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیجیے آپ، جب تک یہ کارروائی نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیے آپ، اس جلوس کو بھی سبوت تاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منتظمین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ جلوس ایک مثالی ہو، ساری دنیا میں حیدرآباد کا جلوس جو ہے نا نہ صرف ایک مثالی بنے بلکہ قابل تقلید بھی بنے، یہ ہونا چاہیے۔ میں انتظامی کمیٹی مرکزی جلوس کے تمام فیصلوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں جو ہے نا اس جلوس کے شانہ بشانہ ہوں، اور میں تمام نوجوانوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ گائیڈ لائنز پر چلیں، ورنہ جو ہے نا یہ ہمارا جلوس باعث رحمت جا کر باعث زحمت بن جائے گا۔ اور جلوس میں جب کبھی جو ہے نا کوئی بیماری کا ایمبولینس آ جائے، ایسا کوئی معاملہ آ جائے، فوری جلوس کو روک کر پہلے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے۔ کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا ایمبولینس کو جو ہے نا دیکھ کے خاموشی ایمبولینس کو روک دیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جلوس کو روک دیجئے، ہماری انسانیت کی خدمت کیجئے، لوگوں کو راستہ دیجئے۔ آپ جلوس رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، اس کو زحمت مت بنائیے، اور گائیڈ لائنز کے مطابق ادب و احترام کے ساتھ سرکار کی شان میں نعت پڑھیے، قصیدے پڑھیے، تلال بدلو ارینا پڑھیے، آپ جو پڑھنا ہے پڑھیے، برد شریف پڑھیے، لیکن ڈھول تاشوں پہ جو نا رقص کرنا، ناچنا، اسٹینڈ کرنا یہ غیر شرعی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں مرکزی میلاد کمیٹی نے جو شرائط رکھے ہیں میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس پر عمل کرنے کی تمام نوجوانوں کو میں تاکید کرتا ہوں۔